بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ہے جی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کا شرف دیا۔ آپ کی جو قرآن نے عظمت بیان کی لفظوں میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرمایا میرے نبی ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ سے اتنی محبت والے تھے کہ آپ کی عبادت و ریاضت کے چرچے صرف زمین پر نہیں، آپ کے عبادت کے چرچے آسمان اور فرشتوں میں بھی بڑے محبوب تھے۔ فرشتے اللہ سے اجازت لے کے آپ کی بارگاہ میں صرف اس لیے حاضر ہوتے کہ جیسی عبادت ریاضت ظہر ذکر تسبیحات حضرت ادریس علیہ السلام کرتے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو سورج کے جو ملائکہ ذمہ دار ہیں ان میں سے ایک فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سلام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے ہے؟ اس نے کہا حضور آسمان پر جو سورج چمکتا ہے اس کی نگہبانی کے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک ہوں۔ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں وہ سورج دیکھوں کہ وہاں پر کتنی گرمی ہے۔ تو اللہ کی اجازت سے آپ سورج کا مشاہدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، سورج کے طبقات حصے دیکھے۔ حکم ہو گیا رب العالمین کی بارگاہ سے کہ ادریس اس کے علاوہ کچھ دیکھنا ہے تو بتاؤ، تم ہمارے نبی ہو، اللہ کی آپ سے بڑی محبت ہے۔ عرض کی یا رب العالمین میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیسی کیفیت ہے جو تیرے نافرمان بندے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ کو اللہ کے حکم سے جہنم بھی دکھائی گئی۔ پھر عرض کی یا رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میری روح قبض کر کے دوبارہ لوٹائی جائے تاکہ میں جو روح کے نکلنے کی کیفیت ہے اس کا پریکٹیکلی مشاہدہ کروں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کے جسم پاک سے روح نکالی اور پھر داخل کر دی۔ اللہ کا حکم ہوا ادریس جی رب العالمین کوئی اور حکم ہے تو بتاؤ۔ عرض کی یا رب العالمین میں نے سورج دیکھ لیا، میں نے جہنم دیکھ لی، میں نے موت کی کیفیت کیسی ہے، میری خواہش ہے میں تیرے انعام بھی دیکھوں، جنت دیکھوں جہاں پر دن رات تیرا فضل کرم انعام احسان ہے، لوگوں کے لیے نیکوں کے لیے تو نے جو اپنی نعمتوں کی انبار لگائے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ جنت میں تشریف لے گئے، حوریں دیکھی، غلمان دیکھے، باغات دیکھے، نہریں دیکھی، پھل دیکھے، پھول دیکھے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو فرشتے نے عرض کی حضور آئیے تشریف لے کے جائیے، آپ واپس زمین پر تشریف لے کے جائیں گے۔ فرمایا ٹھہرو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ فرمایا بالکل۔ فرمایا مجھ پر موت کی کیفیت طاری ہو چکی ہے، اور پھر اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم یا پل صراط میں سے گزرنا ہے، دوزخ دیکھنا ہے، تو میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں۔ اور پھر یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا اسے نکالنا نہیں جائے گا۔ کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے؟ فرشتے نے عرض کی حضور بالکل فیصلہ ہے۔ فرمایا میں نے موت کی کیفیت کو بھی جھیل لیا، میں جہنم بھی دیکھ آیا، اب میں جنت آ گیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں رہوں گا۔ فرشتے نے عرض کی کہ حضور گزارش اس طرح ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے محمد علیہ السلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئیں گے، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہاں حوریں پہلے نہیں ہے، غلمان پہلے نہیں ہے، یا پھل پھول اور یہ ساری نعمتیں پہلے ہیں نا؟ رسول اللہ تو بعد میں تشریف لائیں گے، اگر وہ پہلے ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے حضور بات یہ ہے کہ یہاں پر جو حور و غلمان ہے یہ اس وقت جنت میں رسول اللہ کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہے، غلامی کی وجہ سے ہے۔ دوستو رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کی بات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، فرمانے لگے اگر حور و غلمان آخری نبی کے غلام ہو کر رہ سکتے ہیں تو مجھے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول ہے، میں بھی ان کے غلام ہونے کی حیثیت سے جنت میں ہوں۔ تو اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں ادریس کا فیصلہ اور رضا منظور ہے۔